احمد بھائی اور معیرہ بھائی فار دا نصیحہ کہ قرآن کے حقوق کیا ہے. پھر آپ نے ایکسپلین کیا کہ قرآن رمضان میں جہاد ہے اور اس کی خوشی ہونی چاہیے مومن کو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشی محسوس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سو پارا ون، جب پارا ون کی بات ہوگی تو ہاؤ کین وی ناٹ ٹاک اباؤٹ سورہ فاتحہ. بے شک. تو میں سورہ فاتحہ سے اپنی پہلی ریفلیکشن کرنا چاہوں گا. اینڈ وٹ ریئلی میکس می امیزڈ از کہ قرآن سٹارٹ ہی وہ کنورسیشن سے ہو رہا ہے جو کہ سب سے پاورفل کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ. یعنی کوئی بھی بندہ قرآن کھولے، اینی ون، مسلم نان مسلم، اور جب اس کے سامنے سورہ فاتحہ آئے گی تو کتنی کلیئرٹی اسے لائف کے بارے میں مل جائے گی، اللہ کا تعارف بھی مل جائے گا. کیونکہ سورہ فاتحہ دا وے اٹ فلوز، جس طرح اس کا فلو ہے وہ بڑا لاجیکل فلو ہے کہ سب سے پہلے اس رب کا تعارف ہے، اس کی حمد ہے، اس کا تعارف ہے، اس کے بعد ایک پلیج ہے جس پلیج کے بارے میں امام ابن قیم نے فرمایا کہ یہ پلیج قرآن مجید کا خلاصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پورا وہ کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک ریکویسٹ ہے. تو یہ کمال کا ایک فلو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں حقوق بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اپنے رب کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اس سے مدد کیسے مانگنی ہے، اس کو واسطہ کیسے دینا ہے، اور اس کے بعد کیا ریکویسٹ کرنی ہے، اس سے مانگنا اصل میں کیا ہے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم، بیوٹیفل. یعنی دس از ون آف دا موسٹ ویلیوبل تھنگ ٹو آسک ان لائف. ہم زیادہ تر دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے جاب اچھی دے دے، اے اللہ میرے بچوں کے رشتے اچھے کروا دے. اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. لیکن دا موسٹ نیڈیڈ تھنگ، امیجن آج کے دور میں جب اتنے زیادہ فتنے ہیں اور اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں اور ظاہر گمراہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں، کتنے ازمز اور اسکزمز ہیں، کتنے نیریٹیوز ہیں، کتنی کنفیوژنز چل رہی ہیں. سبحان اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو سوچیں یہ کیا کمال کی ریکویسٹ ہمیں سکھا دی گئی کہ اللہ کیپ می آن دا اسٹریٹ پاتھ. تو میں سورہ فاتحہ سے ہی کچھ اور ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں موسٹ بیلنس ریلیشن بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، لو، ہوپ اینڈ فیئر. کہ دیکھیں جس کو لو ہوگا وہی تعریف کرے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس میں لو بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو اور اس محبت میں تعریف بھی بیان کرو اللہ کی. اور اسی طرح پھر ہوپ بھی ہے. ہوپ کیسے واضح ہو رہا ہے کہ مالک یوم الدین، اس میں فیئر بھی ہے، اس میں ہوپ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. لیکن اس کے بعد الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن ساتھ ہی مالک یوم الدین بھی ہے. تو پہلے ہوپ ہے اور اس کے بعد فیئر بھی ہے. تو یہ موسٹ بیلنس ریلیشن بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ واضح ہو رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کہ جس میں ہوپ بھی ہو، جس میں لو بھی ہو، ہوپ بھی ہو اور فیئر بھی ہو. وہ ریلیشن جس میں صرف ہوپ ہے اور لو ہے اور فیئر نہیں ہے تو وہ ایک انکمپلیٹ ریلیشن ہے اور اس میں آنیسٹلی گمراہی کے چانسز ہیں. دین یو ول بی ان اے فولس پیراڈائز. اسی طرح سملرلی اگر صرف فیئر ہے، ہوپ نہیں ہے، لو نہیں ہے، تو وہ بھی ایک میرا خیال انہیلدی ریلیشن کی طرف بات چلی جائے گی اور شاید آپ کو اپنی عبادات میں وہ لطف نہ آئے. تو میرے تو خیال میں یہ دیکھیے جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں جب ہم اس کو پڑھیں نماز میں، کیونکہ اگر صرف فرض نماز کی رکعات کاؤنٹ کر لی جائیں فرائض کی تو 17 بار سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یقین کریں کہ 17 بار ہم سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی. اور پھر ہم یہ ایموشنز لے کر آئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ وی ایکسپریس لو ٹو اللہ، وی ایکسپریس ہوپ فرام اللہ، اینڈ وی آلسو شو فیئر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے پازیٹیو سارٹ آف فیئر. اور میں آخر میں کچھ احادیث بتانا چاہوں گا سورہ فاتحہ کی اہمیت کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، شیل آئی ناٹ ٹیل یو آف دا گریٹسٹ آف دا قرآن. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی پہلی جو ہے الحمدللہ رب العالمین یہ تلاوت فرمائی. اسی طرح ایک اور صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول نتھنگ لائک اٹ ہیز بین ریویلڈ ان دا تورا نور دا گاسپل نور دا زبور نور دا فرقان
verily they are the 7 oft repeated verses and the great Quran given to me. یعنی سورہ فاتحہ جیسا گفٹ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا. اسی طرح یہ حدیث ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا this is a door of the heaven that has been opened today. پوری حدیث یہ ہے کہ angel Jibril was sitting with Prophet sallallahu alaihi wasallam one day when he heard a creaking noise above him, اور جبرائیل اسلام raised his head and he said, جبرائیل اسلام نے کہا کہ this is a door of heaven that has been opened today that has never been opened before today. یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا آسمان کا. پھر ایک فرشتہ وہاں سے نازل ہوا اور جبرائیل اسلام نے کہا this angel descended to the earth today and he has never descended until today. یہ آج سے پہلے نہیں آیا. The angel greeted him, جبرائیل السلام کو, and with peace and he said, rejoice in the 2 lights you have been given which were not given to any prophet before you. 2 لائٹس کی تمہیں بشارت ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. کیا ہے؟ نمبر 1 the opening of the book یعنی سورہ الفاتحہ, and the last verses of سورہ البقرہ. you will never recite a letter from them but that you will be given. صحیح مسلم کی حدیث. تو بہت خوبصورت ہمارے پاس موقع ہے کہ سورہ فاتحہ پہ ریفلیکٹ کریں انشاءاللہ اس منتھ.